دوستو آپ نے ڈائناسور کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ اس کریچر پر بہت سی فلمیں بھی بن چکی ہیں۔ ڈائناسور یونانی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے خوفناک چھپکلی۔ اس لفظ کا استعمال سب سے پہلے سن 1841 میں ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ سر رچرڈ اوون نے کیا تھا۔ ڈائناسورز کا ذکر بائبل میں بھی ان الفاظ میں کیا گیا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: 6000 سال قبل خدا نے 6 دن کے تخلیقی ہفتے میں مختلف اقسام کے خشکی کے جانور پیدا کیے۔ ریسرچرز کے مطابق ڈائناسور بھی خشکی پر رہنے والے جانور تھے، اس لیے وہ بھی دوسرے جانوروں کی اقسام میں شامل تھے۔ اس دور میں زمین پر صرف ڈائناسورز کی حکومت ہی نہیں تھی، بلکہ اژدہا، ڈریگن اور بہت بڑے بڑے ہاتھی بھی شامل تھے، اور ہر قسم کے جانداروں کو پانی سے بکثرت پیدا کیا۔ بائبل میں ایسے جانداروں کا ذکر بھی موجود ہے جو منہ سے آگ نکالتے تھے۔ اس کی لمبائی 12 سے 25 میٹر تک بتائی گئی ہے۔ دوستو، آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اس وقت ڈائناسور کی خوراک کیا تھی اور یہ کس طرح رہتے تھے؟ ان کا دوسرے جانداروں کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ ان میں سے زیادہ تر ڈائناسورز نباتات سے گزارا کرتے تھے، یعنی پیڑ پودے کھایا کرتے تھے۔ بہت سے جانور آج بھی بہت تیز دانت رکھتے ہیں، مگر وہ جانور پھر بھی نباتات پر گزارا کرتے ہیں۔ اگر ڈائناسور کی تاریخ پر جائیں تو ہم سب کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے آباء و اجداد بھی اس مخلوق سے واقف تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہر تہذیب میں اس جانور کا ذکر ملتا ہے۔ کچھ روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب سکندر اعظم اپنے لشکر کے ساتھ انڈیا کے حصے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ کافر بہت بڑے بڑے اژدہوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بت غاروں میں بنائے ہوئے تھے۔ اگر ڈائناسورز کے خاتمے کی بات کی جائے تو اس بارے میں مختلف روایات موجود ہیں اور مختلف نظریات بھی۔ ایک نظریے کے مطابق ہزاروں سال پہلے یہاں پر ایسٹرائیڈز کی بارش ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں ڈائناسور آگ میں جل کر تباہ ہو گئے تھے۔ یہ ساری زمین آگ سے بھر گئی تھی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ آگ ٹھنڈی ہوتی گئی، اور اس آگ کو ٹھنڈا ہونے میں بھی کئی صدیاں لگ گئیں۔ جبکہ ایک دوسرے نظریے کے مطابق جب زمین پر حد سے زیادہ بدی بھرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے بدی کو مٹانے کے لیے ایک خوفناک قسم کا طوفان بھیجا۔ ڈائناسورز کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جانور انڈے دیا کرتے تھے۔ دنیا میں ملنے والے ڈائناسورز کا انڈا 1 فٹ بال کے برابر تھا۔ روایات کے مطابق خشکی کے وہ تمام جاندار جن کو کشتی میں نہیں سوار کیا گیا تھا، وہ تمام جاندار طوفان نوح میں مارے گئے، اور کچھ جاندار مٹی کے نیچے دب گئے، جن کی باقیات آج ماہرین آثار قدیمہ کو مل رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، باقی تمام لوگ اور سب جاندار کشتی سے باہر آ گئے، مگر یہ ان کے لیے ایک نئی دنیا تھی۔ یہ طوفان نوح سے پہلے کی دنیا سے بہت زیادہ مختلف تھی، کیونکہ اس طوفان کی وجہ سے ساری دنیا تباہ ہو گئی تھی، اور سائنسدان اپنے تجربات کی روشنی سے یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ پچھلے کئی 100 ملین سال میں زمین پر جانداروں کی بہت سی نسلیں آباد تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ناپید ہوتی گئیں، اور اس چیز کا اندازہ جانوروں کی باقیات اور کاربن ڈیٹنگ سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو، فلموں میں جو ڈائناسورز دکھائے جاتے ہیں، اصل میں ایسے ڈائناسورز پیدا کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جتنی مرضی جدت آ جائے، مگر جب تک مادہ ڈائناسور یا اس کا انڈا نہ ہو، سائنسدان ڈائناسور کی نقل نہیں بنا سکتے۔ کچھ سائنسدانوں کا یہ نظریہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈائناسورز میں ارتقاء کا عمل مختلف مدارج طے کر کے آج مختلف پرندوں اور مگرمچھ کے روپ میں موجود ہے۔ حال ہی میں ڈائناسورز کی ایسی باقیات دریافت ہوئی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈائناسورز ملین سال پرانے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی ہڈیوں کے کچھ حصے بالکل تر و تازہ ہیں، جن میں خون کے خلیے اور ہیموگلوبن موجود تھا۔ آرکیالوجسٹ کی ریسرچ کے مطابق اگر یہ ہڈیاں ملین سال پرانی ہوتی تو ان میں خون یا ہیموگلوبن کی مقدار نہ ہوتی۔ اب اس دور میں ڈائناسورز کی بہت سی نسلوں کی افزائش ہوئی۔ وہ کافی زیادہ دیو ہیکل تھے، اور انہوں نے کئی ملین سال تک اس زمین پر راج کیا۔ اسی دوران ڈائناسورز کی ایک اور قسم ایسی پیدا ہوئی جسے پیٹروسورس کا نام دیا گیا تھا۔ یہ حیران کن طور پر زمین پر رینگنے کے ساتھ ساتھ اڑ بھی سکتے تھے۔ ان کی خوراک مچھلیاں اور کچھ رینگنے والے جاندار ہوا کرتے تھے۔ اپنے تیز ترین دانتوں، لمبی دم، لمبی چونچ اور جسامت میں کافی زیادہ بڑا ہونے کی وجہ سے ڈائناسورز کی اس نسل نے آسمان پر بھی راج کیا۔ ریسرچرز نے اس اڑنے والے ڈائناسورز کی نسل کے سب سے پہلے فاسل کو آرکیوپٹیرکس کا نام دیا تھا۔ ان کی ایک نسل سمندر میں بھی آباد ہوئی۔ یہ ڈائناسور اپنے سے بڑے ڈائناسورز کا شکار کر کے اپنی بھوک مٹاتے تھے۔
اس کا وزن 8 ٹن تھا۔ ٹرائناسورس نامی ڈائناسور اپنی جسامت میں کافی بڑے اور ذہین ہوا کرتے تھے۔ اگر ان کو شکار پکڑنا مقصود ہوتا تو یہ مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرتے تھے۔ یہ 40 فٹ تک لمبے تھے اور یہ نسل کھلے جنگلات کے علاوہ سمندری علاقوں میں رہنا بھی پسند کرتی تھی۔ یہ دیکھنے اور سونگھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، مگر یہ سننے کی صلاحیت سے محروم تھے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی نسلیں موجود تھیں۔ سب سے پہلا ڈائناسور سن 1819 میں ولیم بلیک لینڈ نے دریافت کیا تھا، جس کا نام میگالوسورس رکھا گیا۔ دوستو، ڈائناسورز کی اصلی رنگت کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل کام ہے۔ ان کی جلد میں کیسے پگمنٹس تھے، یہ درست طور پر بتانا ممکن نہیں ہے۔ کچھ ریسرچرز کے مطابق یہ ڈائناسورز سبز رنگ پر مشتمل تھے، مگر سائنسدانوں کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے، کیونکہ جانوروں کے جسموں کی رنگت کا اندازہ مخصوص کیمیائی مادے سے لگایا جا سکتا ہے، جو کہ اگر فاسلز میں تبدیل ہو جائے تو وہ اپنا اصل مقام کھو دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ڈائناسورز کے اصل رنگ کو، یعنی اس رنگ کے پگمنٹ کو پہچاننا ناممکن ہے۔ 145 ملین سے 65 ملین سال سے پہلے کے وقت کو کریٹیشس پیریڈ کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد زمین پر قیامت کا سا منظر تھا۔ اس دوران ڈائناسورز کی ساری نسلیں جل کر تباہ ہو گئیں۔ میگالیڈون شارک اور مگرمچھ زیر سمندر جا کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس نظریے کے مطابق ایک بہت بڑا ایسٹرائیڈ جو 6 سے 15 کلومیٹر تک لمبا تھا، وہ 65 ملین سال پہلے زمینی سیارے کے ساتھ ٹکرایا اور اس طرح زمین کی سطح مختلف براعظموں میں تقسیم ہوتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ پہاڑی آتش فشاں، سمندری طوفان، سونامی، تیزابی بارش نے اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو چیر کر تباہی مچا دی۔ اسی دوران گرد اور دھول بھی پیدا ہوئے، مگر سورج کی روشنی کی وجہ سے جب آب و ہوا صاف ہوئی تو زمین کا درجہ حرارت گرنا شروع ہو گیا۔ اس دوران بچے کچھ جاندار موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے مرنے لگے۔ اگر ان مخلوقات کو ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں واضح طور پر قرآن مجید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی نوع انسان سے پہلے بھی اس سیارے پر بہت سی مخلوقات آباد تھیں، اور قرآن مجید میں ان کا ذکر کچھ اس طرح سے ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو زمین میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون بہائے، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے، اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہیں، اور اس نے ہر قسم کے جانور زمین میں پھیلا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ اسلام اور قرآن ایسی مخلوقات کے وجود کی نفی نہیں کرتے،